نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ آج ہمارا چونکہ یہ 22واں روزہ ہے تو آج کا موضوع ہے اولاد کے حقوق۔ اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ جو میں نے آیا مقدسہ تلاوت کیا اس میں رب ذوالجلال نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ یعنی پتہ چلتا ہے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اولاد کے حقوق بیان فرمائے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، اس میں سے 5 عرض کر دیتا ہوں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 حق جو بیان فرمائے، سب سے پہلے فرمایا بچے کا اس کی پیدائش پر اچھا نام رکھنا، یہ اولاد کا حق ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اولاد کا اچھا نام رکھا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اسے ادب سکھایا جائے۔ تیسرا حق یہ ہے بالغ ہونے کے بعد ان کا نکاح کر دیا جائے۔ چوتھا حق ہے ان کو تعلیم دلائی جائے۔ 5واں حق ہے اولاد پر حسب استطاعت مال خرچ کیا جائے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حق الوالدی علی الوالدی ان یحسن اسمہ ویعلمہ الکتاب ویزوجہ اذا بلغ۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، باپ پر اولاد کا یہ حق ہے کہ جب وہ پیدا ہو تو اس کا عمدہ نام رکھا جائے، اچھا نام رکھا جائے۔ جب وہ بڑے ہوں تو ان کو تعلیم دی جائے، بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی، ان کا نکاح کیا جائے۔ اب تھوڑا تھوڑا تبصرہ کرنے لگا ہوں۔ اولاد کا جو پہلا حق ہے، اولاد کا جو پہلا حق ہے وہ نام رکھنا اور اچھا نام رکھنا۔ اچھا نام انسان کی نفسیات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جو اچھا نام ہوتا ہے انسان کی نفسیات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اچھا نام رکھنے کا حکم در حقیقت انسان کی نفسیات سے تعلق رکھتا ہے کہ ہر شخص کے کردار اور عادات و اطوار پر نام کا اثر نفسیاتی طور پر پڑتا ہے۔ برے کاموں سے گھر میں بے برکتی اور اچھے ناموں سے اللہ اکبر گھر میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارکہ تھا، کیا کرتے تھے؟ کان یغیر الاسم القبیح۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بچے کا برا نام دیکھتے تو وہ نام تبدیل فرما دیتے تھے۔ میرے محبوب فرماتے یہ نام، یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2839 ہے کہ مسلمانوں کو اپنے بچوں کے نام ایسے رکھنے چاہیے جن سے ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چلے، اللہ کی بندگی کا اظہار ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، غلام اور عاشق ہونے کا پتہ چلے۔ بزرگوں، ولیوں اور اللہ کے نیک بندوں سے نسبت اور تعلق اس سے ظاہر ہو۔ بنیادی تحفہ کیا ہے؟ والدین کو چاہیے وہ اپنے بچے کا نام اچھا رکھیں، کیونکہ یہ سب سے بہترین اور پہلا تحفہ ہے والدین کی طرف سے جو اولاد کو دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا تحفہ، بنیادی تحفہ ہے جسے وہ عمر بھر اپنے سینے کے ساتھ لگائے رکھتا ہے، پوری عمر اپنے سینے کے ساتھ لگائے رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب میدان محشر برپا ہوگا، میدان حشر لگے گا تو اسی نام سے اللہ رب العالمین کے حضور اسے بلایا جائے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابی دردائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسمائکم۔ یہ حدیث ہے سنن ابی داؤد کی اور حدیث نمبر 4948 ہے، جس کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قیامت کے روز اپنے ناموں اور اپنے باپوں کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے
بچوں کے نام خوبصورت رکھے جائیں اور اچھے نام رکھے جائیں، اور اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بڑا المیہ ہے، جو فلمی ہوتے ہیں کریکٹر وغیرہ اور ایکٹر وغیرہ جو ہوتے ہیں، فلمی اداکار ہوتے ہیں، ان کے نام پہ نام رکھے جاتے ہیں۔ اور بھائی نام رکھنا ہے تو انہوں نے تو وہاں کام نہیں آنا ہے، یہ نام رکھنے سے منع کیا گیا۔ نام رکھنے تو انبیاء کے نام پر نام رکھو، اولیاء اللہ کے نام پر نام رکھو، صحابہ کرام متابعین و اعظام کے نام پر نام رکھو۔ اور ایک تو فائدہ یہ ہے کہ بچے کا اپنے اسلاف سے روحانی تعلق رہے گا، ریلیشن قائم ہو جائے گا، اور دوسرا ان نیک ہستیوں سے معصوم ہونے کی برکت سے ان کی زندگی پر مدنی اثرات بھی اور انشاءاللہ مرتب ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابو وہب چشمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تسموا باسماء الانبیاء، انبیاء کے ناموں پر نام رکھو۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، 4950 حدیث نمبر ہے، کہ جو یہ انبیاء کے ناموں پہ نام رکھتا ہے اللہ اس کی برکت اسے ساری زندگی عطا فرماتا ہے۔ اور آئیں آگے سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نام محمد کی برکات کتنی ہے۔ جس مسلمان کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے اسے چاہیے وہ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے، کیونکہ جس کا نام محمد ہوگا اس کے نام کی نسبت اللہ تعالیٰ کے حبیب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، اس لیے اس شخص کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی بفضلہ ہی تعالیٰ، اسے جنت نصیب ہوگی جس کا نام محمد ہوگا۔ بلکہ روایت صحیح موجود ہے قیامت کے دن جو نام محمد والے بندے ہوں گے انہیں بلایا جائے گا، اور بھائی نام محمد والے کھڑے ہو جائیں، بلکہ نام محمد سرکار کو یاد کیا جائے گا تو نام محمد والے سارے کھڑے ہو جائیں گے، عرض کریں گے مالک یہ ہے، تو رب ذوالجلال فرمائے گا اچھا تم نے میرے محبوب کے نام اور محبت سے نام رکھا تھا، جاؤ تمہارے بھی، اللہ کریم فرمائے گا تمہارے بھی گناہ معاف فرما کے تمہیں بھی بخش دیتا ہوں۔ نام محمد کی یہ برکت ہے۔ تو سارا کنز العمال کی حدیث 45,213 حدیث ہے، جس نے میرے نام سے برکت کی امید کرتے ہوئے میرے نام پر نام رکھا، قیامت تک صبح و شام اس پر برکات نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اور ایک اور روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ولد لہ مولود فسماہ محمدا حبا لی وتبرکا باسمی کان ہوا ومولودہ فی الجنہ، جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو پس اس نے میری محبت اور اصول برکت کے لیے اس کا نام محمد رکھا تو وہ اس کا بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں بیٹا بھی اور نام رکھنے والا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ کنز العمال کی حدیث نمبر ہے 45,215۔ تو یہ پتہ چلتا ہے بہت اعلیٰ بات ہے، بہت اعلیٰ نام رکھنا اچھا چاہیے۔ بچیوں کے نام امہات المومنین کے نام سے رکھیں، اور امہات المومنین کے ساتھ ساتھ جو نیک صلحاء عورتیں ہیں ان کے نام پہ نام رکھیں۔ اچھا یہ بڑا طویل موضوع ہو جائے گا، میں اس کو بڑا اختصار کرتا ہوں۔ دوسرا حق کیا ہے؟ حسن ادب سکھانا۔ ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ۔ یہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، یعنی بچے کو شریعت کے مطابق زندگی کا گزارنے کا طریقہ سکھاؤ تاکہ بچہ بڑا ہو کر اچھا مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کرے۔ ادب و تہذیب یہ جو کہلاتا ہے نا، ہر مذہب قوم کو اپنی اپنی تہذیب ہوتی ہے، اسی سے افراد کی پہچان ہوتی ہے۔ اس لیے ظلم و جبر، غضب اور مکر و فریب، جھوٹ، نفرت، بغض، کینہ، عناد، یہ ایسی جو بیماریاں اس سے بچے کو محفوظ کرو۔ کہو بھئی یہ نہیں ٹھیک ہے، تم نے ادب کا ملحوظ رکھنا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب فرماتے ما نحل والد والدہ من نحل افضل من ادب حسن رضی اللہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اچھا ادب سکھانے سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا ہے۔ اگر کوئی باپ چاہتا ہے میں اپنی اولاد کو تحفہ دوں تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ادب سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں، اسے حسن ادب سکھایا جائے۔ ترمذی شریف کی حدیث 1959 حدیث نمبر ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج ہم اولاد کو مکان، دکان، دولت، کاروبار کے نشے، ہر چیز بتاتے ہیں، ان کے لیے ساری چیزیں کھلی ہوتی ہیں،
ترتیب دیتے ہیں, انہیں سکھاتے ہیں. باپ کسی سے نہیں بولتا تو بیٹا بھی نہیں بولتا. بیٹا سیکھ رہا ہے نا باپ سے, تو پھر فرمایا اسے ادب سکھاؤ گے, اسے لائف سٹائل اس نے اپنا بنانا ہے. کیسے بنائے گا؟ جب آپ بتاؤ گے کہ بھئی دین یہ کہتا ہے, پھر وہ دین کے لحاظ سے اپنا سٹائل بنائے گا, چلے گا دین کے لحاظ سے, کام کرے گا دین کے لحاظ سے, شرم و حیا اس کے اندر ہوگی, اور اسے لباس پہننے کی تمیز ہوگی, کھانے کا ڈھنگ ہوگا, پینے کا ڈھنگ ہوگا. کالج یونیورسٹیوں کے اندر تو یہ چیز نہیں نہ بتائی جائے گی. جو بچہ دین پڑھے گا, اللہ رب العالمین اسے, والدین بچپن سے ہی اس بچے کی تربیت کریں. اس میں فائدہ ہے, اس میں فائدہ ہے, برکت ہے. اللہ اکبر, اتنی برکت ہم نے زمانے میں دیکھی ہے کہ جس نے برکت حاصل کیا اس کے لیے بہترین حل اور طریقہ ہے. ہم نے کیا کرنا ہے, ہمارے لیے ضروری امر یہ تھا کہ ہم اولاد کی تربیت کرتے, انہیں حسن ادب سکھاتے. بلکہ مجھے ایک روایت یاد آتی ہے, مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً روایت ہے. آپ نے فرمایا دشمن کو زیر کرنے کا بہترین طریقہ. پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا اپنے بچوں کو اپنے دشمن کا بھی ادب سکھاؤ. جب وہ بچہ, دشمن سے مراد یہ نہیں ہے جو کافر لوگ ہیں, نہیں, دشمن سے مراد جو فی زمانہ کمی پیشی آپس میں مسلمان آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں. اگر تمہارا بیٹا اس کا احترام کرے گا تو اسی وجہ سے اللہ اسے ہدایت دے گا اور آپس میں صلح کا سبب بن جائے گا. یہ کتنا اچھا ہے, میں اس کی مخالفت کرتا ہوں اور اس کا بچہ میرا احترام کر رہا ہے. اس لیے عزیزان من, یہ بات بڑی اہم تھی. اور تیسرا حق میرے محبوب نے ارشاد فرمایا نکاح کرنا. جب اولاد بالغ ہو جائے, جس طرح روایت صحیح ہے, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی یکون معی فی الجنہ. جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی, بے شک اس نے میرے ساتھ محبت کی, اور جس نے میرے ساتھ محبت کی اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اللہ نے اس کا ٹھکانہ جنت رکھا ہے. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تزوج, اللہ اکبر, العبد فقد استکمل نصف الایمان فلیتق اللہ فی النصف الباقی. اللہ اکبر, یہ میرے محبوب کے فرمان ہے. یہ الترغیب و ترہیب کے اندر موجود ہے. میرے محبوب فرماتے ہیں کہ جب بندہ شادی کر لیتا ہے تو اس کا نصف ایمان مکمل ہو گیا, اور نصف باقی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے, وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے, تو تب اس کا ایمان کامل ہوگا. یعنی النکاح نصف الایمان, یعنی نکاح جو ہے وہ نصف ایمان ہے. تو یہ میرے محبوب کی سنت مبارکہ بھی ہے. وقت نہیں, صبح کا بڑا یہ مختصر سا ٹائم ہوتا ہے, اس پر اس لحاظ سے تاخیر نہیں بچوں کی شادی میں کرنی چاہیے. میرے محبوب کا فرمان ہے, سنیں, یہ شعب الایمان کے اندر یہ روایت موجود ہے. 8666 حدیث نمبر ہے, جس کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس کی روایت جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من ولد لہو فلیحسن اسمہ وادبہ فاذا بالغ فلیزوجہ. اللہ اکبر, فإن بالغ ولم یزوجہ فاصاب اسما فإنما اسمہ علی ابی. اللہ اکبر, یہ میرے محبوب کا فرمان ہے. کیا فرمایا, جس کے ہاں اولاد ہو تو اس کا اچھا نام رکھے اور اسے اچھا ادب سکھائے. صرف نام ہی نہ رکھے بلکہ اچھا ادب سکھائے. فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ, جب بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرے, بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرے. فَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ اسْمًا, اگر بالغ ہونے کے بعد اس کا نکاح نہ کیا, پس اگر اس نے کوئی گناہ کر لیا, کیا کر لیا, کوئی گناہ کر لیا, تو میرے محبوب فرماتے ہیں فَإِنَّمَا اسمہ علی ابی, تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا, چونکہ اس کا باپ ہے, اس نے ٹال مٹول کرتا رہا, اس کا نکاح نہیں کیا. آج کے دور میں بھی لوگ اس طرح کرتے ہیں. تو جب بچہ بالغ ہو جائے تو نکاح میں دیر نہیں. فقراء فرماتے ہیں بچیوں کو نکاح میں دیر نہیں کرنی چاہیے. بیٹی جوان ہو جائے تو نکاح کر دو, اور بیٹا بھی جوان ہو تو جلدی نکاح کر دو. آج کل یہ دیکھیں نا, کبھی بچوں کے ساتھ زیادتیاں, کبھی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں. اگر ان کا وقت پہ نکاح ہو جائے تو ایسی نوبت نہیں آتی. تو اسلام نے اسی لیے کہا, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہے کہ جب بیٹی, ہمارے ہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیٹی کو یعنی وہ شادی کر دینا بہت بڑا کام ہے, اس کا نکاح کرنا, اس کی دینی تربیت کرنا یہ حق ہے. اگلی ایک بات بڑی اہم ہے, اولاد کا چوتھا حق ہے تعلیم دلانا. کیا دلانا؟
تعلیم دلانا بہت بڑا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دنیاوی لحاظ سے دیکھیں لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں کالجز اور یونیورسٹیز کے لیے، لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے، تاکہ بچے ہمارے ان کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ لیکن کبھی غور کریں ہم نے کیا دین بھی پڑھایا ہے؟ کسی سے پوچھے دین افضل ہے کہ دنیا، کیا کہتے ہیں؟ دین افضل ہے۔ کیا سمجھتے ہیں صرف بچوں کو دین اس لیے پڑھانا چاہیے وہ امام بنے گا؟ وہ ویسے تو امام بننا کوئی چھوٹی بات ہے۔ میں نے اب آپ کو مثال دے کے بتاتا ہوں کہ جو امام ہوتا ہے اس کا احترام کتنا ہوتا ہے۔ نشئی اپنے باپ کی بھی نہیں سنتا ہے۔ ادھر سے جا رہے تھے تو راستے میں ایک نشئی تھا، تو اس نے مجھے دیکھا اور ایسے پیچھے سگریٹ چھپا لیا۔ میں نے کہا اس نے کیا کیا؟ کہتے ہیں حضرت جی دعا کرے ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ میں نے کہا یار اسے بھی اتنی حیا آتی ہے، یہ حیا کس وجہ سے؟ دین کی برکت سے تھی کہ وہ دین کا عالم سمجھ کر حیا کر رہے تھے۔ تو آپ بھی، میں کہتا ہوں بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے مالدار ہیں، بڑی بڑی ہستیاں ہوں گی، بڑا بڑا عہدہ ہوگا ان کے پاس، لیکن ان کے پاس وہ اعزاز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو یہاں چھوٹے چھوٹے بچے کیا بڑے بڑے لوگ بھی ہاتھ چومتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اتنی عقیدت، اتنا پیار کرتے ہیں، دین کی وجہ سے کرتے ہیں۔ دین پڑھ کے دیکھیں، جس نے دین پڑھا ہوتا ہے وہ ساری زندگی اپنے والدین کے آگے آنکھیں کھول کے کبھی بھی آنکھیں اٹھا کے دیکھتا نہیں ہے، وہ ادب کرتا ہے کہیں ایسے نہ ہو۔ تو تعلیم ایک بہت بڑا زیور ہے۔ ہمارے ہاں ایک بڑا رواج ہے، جب بچی کو گھر سے بھیجتے ہیں، رخصت کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، تو اس کے لیے جناب وہ اہتمام کیا جاتا ہے پورا، اس کے سر پہ قرآن رکھا جاتا ہے۔ او بھائی سر پہ رکھنا ٹھیک تھا، وہ تو کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا ہے، ہوتا کیا کبھی کوئی پڑھ لیتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے، لیکن یہ بات سر فہرست سمجھنے والی ہے کہ وہ کئی سال تک الماریوں کے اندر پڑا ہوتا ہے، ڈسٹ پڑی ہوتی ہے اس کے اوپر، کیا ہوا؟ پڑھا ہی نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت تھی اس امر کی کہ اس کے سر پہ رکھنے سے بہتر وہ بھی رکھے، منع نہیں کرتے، لیکن اس کے سینے پہ قرآن دیں، اسے اس قرآن کی تعلیم دے کے بھیجیں، اسے حدیث کی تعلیم دے کے بھیجیں، دین کی تعلیم دے کے بھیجیں۔ جب وہ جائے اس کا چلنا عبادت، اس کا پھرنا عبادت، اس کا بیٹھنا عبادت، یہ ساری باتیں تعلیم دے کے بھیجیں۔ مدرسوں میں اپنے بیٹوں کو، یہ نہیں کالج یونیورسٹی کا ہم منع نہیں کرتے، ہم خود پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں وہ بھی پڑھاؤ، لیکن ساتھ دین کی تعلیم، قرآن مجید کا ترجمہ، تفسیر، اسے درس نظامی کروایا جائے۔ آپ کے ہاں یہ کتنا بڑا ادارہ ہے اللہ کے فضل سے، اب آپ یہاں کتنی بچیاں پڑھ رہی ہیں، بچے بھی ساتھ اب پڑھ رہے ہیں، تو یہ برکتیں ہیں، یہ رحمتیں ہیں، یہ آپ کے لیے بہترین ایک ذریعہ ہے نجات کا۔ ایک بچہ عالم بن جائے تو ہماری بخشش کے لیے سما بن جاتا ہے۔ اور پانچواں حق، وقت نہیں ورنہ اس پر میں طوالت کی طرف جاتا، پانچواں حق اولاد کے اوپر خرچ کرنا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اللہ کا قرآن ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازو اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا ہوگا، جو اس نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا ہوگا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 995 ہے، کہ ایک دینار وہ جسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، ایک دینار وہ جسے تم غلام پر خرچ کرتے ہو، ایک دینار وہ جس کو تم مسکین پر صدقہ کرتے ہو، ایک دینار وہ جسے تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو، ان میں سب سے زیادہ جس کا اجر ہے، سب سے زیادہ جس دینار پر اجر ملے گا، وہ جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا ہوا ہے۔ اہل و عیال پر جو خرچ کرتے ہیں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے، انتہائی یہ اہم ضرورت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شعب الایمان کے اندر یہ 10,375 حدیث نمبر ہے، محبوب فرماتے ہیں جو شخص اس لیے حلال کمائی کرتا ہے کہ سوال کرنے سے بچے، اہل و عیال کے لیے کچھ حاصل کرے اور پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرے، تو وہ قیامت کے دن اللہ اکبر وہ اس طرح آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے رات جو 14ویں کا چاند ہوتا ہے نا، اس رات کی طرح چاند کی طرح چمکتا دمکتا چہرہ ہوگا۔ وہ آئے گا اس حال کی کیونکہ وہ رزق حلال کماتا ہے۔ رزق حلال کتنی بہتری ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، اور جو بچوں کو حلال کھلاتا ہے اس کے بچے احترام بھی کرتے ہیں، اس کے بچے محبت بھی کرتے ہیں، اس کے بچے ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس لیے بھائی جان ایک اور مقام پر رب ذوالجلال جل جلالہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں کے ساتھ ہے، میرے محبوب نے فرمایا ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے واضح یہ فرمودات موجود ہیں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، جس نے اپنی اولاد کو ادب نہیں سکھایا
تو اس نے اپنی اولاد کو کچھ بھی نہیں سکھایا ہے۔ اس لیے عزیزان من، آج یہ جو میں نے درس دے رکھا ہے یہ اولاد کے حقوق میں سے ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے والا بن جائے گا۔ اور میرے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی عظمت اور شان کو واضح طور پہ بیان فرما دیا۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن۔ میرے محبوب نے 3 چیزوں کا ذکر واضح فرمایا۔ یہ حدیث پڑھ کے دیکھے، محبوب فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تلقین کرو، انہیں سکھاؤ۔ اپنے نبی کی محبت، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیتہ، اور اپنے اہل بیت اطہار کی محبت ان کو سکھاؤ، وقراءۃ القرآن، ایک علم القرآن کے لفظ بھی موجود ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو، قرآن سکھاؤ۔ اللہ کریم اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ، چونکہ یہ محبت ہے، یہ پیار ہے جس کی وجہ سے انسان کامیاب ہوتا ہے، کامران ہوتا ہے۔ درس کا وقت کافی ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ اتنا وقت نہیں ہوتا، بڑا قلیل وقت ہوتا ہے، قلیل وقت میں طویل گفتگو ہو جاتی ہے۔ تو آپ کے فائدے کے لیے اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔